أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال في موضع آخر: يا أيها النبي حرص المؤمنين على القتال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے. ہم بس میں جہاں میں مہکیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. ہم بس میں جہاں میں مہکیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے ظالم اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے ظالم اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جان شہادت پی لیں گے. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. لو جان شہادت پیتے ہیں ساقی کے آگاتے جھوم کے ہم. ہم بس میں ہند کے پروانے بم دھماکوں سے محبت کرتے ہیں. ہم بس میں ہند کے پروانے بم دھماکوں سے محبت کرتے ہیں. اے زیست ہٹ ہماری راہوں سے ہم موت کی عزت کرتے ہیں. ہمیں تاریخ بتاتی ہے ہر درد ستم میں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے. برادران اسلام، آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن ندائے جہاد ہے. دعا کیجیے کہ ہمیں صحیح اور سچی بات فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس دنیا فانی میں روز اولی سے حق و باطل کی تصادم رہی ہے اور یہ دنیا روز اولی سے حق و باطل کا رزمگاہ اور خیر و شر رہا ہے. اور جس زمانے میں بھی اہل باطل نے اہل حق کو چیلنج کیا تو اہل حق نے اہل باطل کے کھوپڑیوں کو بھیجے دوڑا دیا. الغرض جب بھی کبھی کسی فرعون نے انا ربکم الاعلی کی سزائے بلند کی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی آیا. اور جب بھی کبھی کسی نمرود نے زمانہ الوہیت کا دعویٰ کیا تو اسی وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ پرشکن نمودار بن کر ہوئے. اور جب ہندوستان کی مقدس دھرتی پر ناپاک انگریزوں کا سایہ پڑا تو اس کی دفاع اور اس کی کمر توڑنے کے لیے ٹیپو سلطان میدان کارزار میں ببر شیر کی طرح کود پڑے. اور جب مغرور متقلب ظالم مودی کا دور آیا تو اس کی دفاع اور اس کی کمر توڑنے کے لیے اسد الدین اویسی، حضرت مولانا ارشد مدنی اور دیگر علماء اکرام میدان کارزار میں کود پڑے اور اس کا غرور و گھمنڈ خاتمہ ملا کر دم لیا. میرے دوستو، آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک بے شمار باطل پرستوں نے اہل حق اور اہل اسلام کو لڑکار سنایا ہے. اہل حق اور اہل اسلام ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اہل باطل کو دندانے شکن جواب دے کر باطل پرستوں کی دھجیاں بھی کھیلتی ہے. اہل حق ہمیشہ غالب ہی رہے ہیں، کبھی بھی مغلوبیت کا سامنا نہیں کیا. اور کیوں مغلوبیت کا سامنا کرتے؟ جبکہ انہوں نے جہاد کو اپنایا تھا. میرے دوستو، جہاد اتنا بڑا اونچا عمل ہے کہ جس کا حکم رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے. یا ایھا النبی حرص المؤمنین علی القتال. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے. اسی وجہ سے ہمارے پیارے، ہمارے سچے نبی، ہمارے آخری نبی، اماموں کے امام، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ حضور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ارشاد فرمایا: من مات ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. کہ جو شخص اس دنیا سے اس حال میں چل بسا کہ جسے نہ تو جہاد کی اور نہ ہی جہاد کی نیت کی تو وہ منافق ہو کر مرے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہماری ہی حکومت تھی. ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا ہی چرچا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا ہی رعب تھا. ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا ہی دبدبہ تھا. ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا ہی پرچم لہراتا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہمارا ہی جھنڈا لہراتا تھا. ایک وقت وہ تھا کہ ساری دنیا کے اندر ہم ہی ہم تھے. مگر افسوس صد افسوس، آج مسلمان ذلت و پسے کے اسی غار میں جا گرے
جس میں کل یہودی اور عیسائی اپنا ذلیل چہرہ چھپایا کرتے تھے. جگہ جگہ پر مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہے. مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے. فلسطین میں بے قصور مسلمانوں کو وہ الگناک اور دردناک سزائیں دی گئی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتے. مسلمان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور بچیوں کو یتیم بنا کر رکھ دیا اور ایک وقت لاکھوں مسلمانوں کے پاکیزہ خون سے ہولی کھیلی گئی اور چھوٹے چھوٹے مسلمان معصوم بچے کو ماں باپ کے سامنے بم بارود سے جھلسا دیا گیا اور بعض کے ماں باپ کو توپوں اور ٹینکوں سے کچل کر ٹوٹے ہوئے مکانات کے کھنڈ راتوں میں ملبہ کی طرح لاشوں کو بچھا دیا اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو ماں کے لاشوں کے اوپر کوڑیوں کی طرح پھینک دیا گیا اور جسے بچے ماں کو زندہ سمجھ کر ماں کی لاشوں سے چمٹ چمٹ کر گھنٹوں گھنٹہ ماما کی صدائیں لگا کر دم توڑ دیا مگر یہ درندہ صفت انسانوں کو ذرہ برابر بھی رحم نہ آیا. میرے دوستو آج ہمارا اندلس کو نہیں جانتے حالانکہ وہ اندلس جو مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی پورے دنیا کے اندر شان و شوکت کی شہرت تھی اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا. مسلمانوں کے اوپر تباہی اور بربادی اس طرح آئے کہ نہ کہ صرف مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا بلکہ مسلمان کا قتل عام ہوا, عزت و آبرو کو پامال کیا گیا, ہزاروں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا, ہزاروں مسلمانوں کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا, زندہ مسلمان کو آگ میں جلا دیا گیا, زندہ مسلمانوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا, زندہ مسلمانوں کو سولی پر لٹکا دیا گیا, زندہ مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا, زندہ مسلمانوں کو بموں سے اڑا دیا گیا, زندہ مسلمانوں کو ٹینکوں سے کچل دیا گیا, زندہ مسلمانوں کو گنے اور گہیوں کی طرح چکیوں میں پیس دیا گیا, زندہ مسلمانوں کو سوروں کے کھال میں بند کر کے تندوروں میں ڈال دیا گیا, زندہ مسلمانوں کو کشتیوں میں پیک کر کے کشتیوں کو سمندروں میں ڈبو دیا گیا, زندہ مسلمانوں کو گولیوں میں بھر بھر کے دریاؤں میں پھینک دیا گیا اور اسے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. میرے دوستو آج زندہ مسلمان ماں اور بہنیں کے پستانوں کو کاٹ کر درندوں کے سامنے پھینک دیا گیا, زندہ مسلمان ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی, زندہ مسلمان بچے کو بکرے کی طرح ذبح کر دیا گیا, زندہ مسلمان جوانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا, زندہ مسلمان بوڑھوں اور بزرگوں کو تڑپا کر شہید کر دیا گیا. میرے دوستو برما میں روہنگیائی مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا, مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا, مسلمان بچے بھیڑ بکرے کی طرح مسلمان بچے کو بھیڑ بکرے کی طرح ذبح کر دیا گیا, مسلمان جوانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا, مسلمان بوڑھوں اور بزرگوں کو تڑپا کر شہید کر دیا گیا, مساجد کو مسمار کر دیا گیا اور مدرسوں کو بموں سے اڑا دیا گیا, بلکہ مسلمانوں کی تعداد علماء کرام کو جیل میں ڈالا گیا اور وہاں مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت موجود تھی. میرے دوستو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا, اے مسلمان درد تو نے کر دیا شوق جہاد, اے مسلمان درد تو نے کر دیا شوق جہاد, اب نہیں معلوم تم کو کون ہے ابن زیاد, ہو گیا منظور تو اکشردی اور سلمان سے, تو نے رشتہ توڑ ڈالا ہے عمر عثمان سے, دست تو لیتا نہیں کچھ آیت قرآن سے, تجھ کو الفت نہیں ہے آمنہ کے جان سے, ہے زبانی ہاتھ میں پرچم تیرے اسلام کا, ہے زبانی ہاتھ میں پرچم تیرے اسلام کا, تو مسلمان تو ہے لیکن بس مسلمان نام کا, ہمارے میں